الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قاری صاحب بتانا ذرا کون سی؟ یہ سورہ آل عمران ہے جی، چوتھا سپارہ ہے دوسرا آیت اور دوسری آیت ہے، چوتھے سپارے کی دوسری آیت. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم. ما إن بدأت محمدا بمقالتي ولكن بدأت مقالتي بمحمد. ہزار بار بشویم دہن بمشک و غلاب ونوس نام تو گفتن کمال. مرعورا رسد کبریا و منی کہ ملکش قدیم است و ذاتش غنی. اندرا دم کس بدن جانم بری از جہاں بانور ایمانم بری. خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول بنو دست و دامان آل رسول. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان. خون کا گارا لگا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. موت کی پرزور آندھی جس تم اسے ٹکرائے گی، ٹوٹ کر یہ عبارت بس خاک میں مل. شنیدم کے در روز امید و بیم، بدارا بنے کا بے بخشت کری. خلاف پیمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. ارشاد باری تعالی تمام کھانے تھے حلال بنی اسرائیل کے لیے، مگر وہ جسے حرام کیا اسرائیل نے اپنی ذات پر تورات کے نازل ہونے سے پہلے. فرما دیجئے پس لاؤ تم تورات کو، پس اس کی تلاوت کرو اگر ہو تم سچے. پس جس نے بہتان باندھا اللہ پر جھوٹا اس کے بعد، پس یہی لوگ ظالم ہیں. کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا، پس پیروی کرو تو ملت ابراہیمی کی یکسو ہو کر. پس پیروی کی انہوں نے ملت ابراہیمی کی یکسو ہو کر، اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے. بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے البتہ وہ مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور ہدایت ہے دونوں عالم کے لیے. اس میں کھلی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم، اور جو اس میں داخل ہوا ہو گیا امن والا. اور اللہ کے لیے لازم ہے لوگوں پر بیت اللہ کا حج اس شخص کے ذمے جو اس کی طرف زیادہ راہ کی طاقت رکھتا ہے. اور جس نے انکار کر دیا پس بے شک اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے دونوں جہانوں سے. گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ جل جلالہ و منوالہ نے اس مضمون کو دہرایا جس مضمون کے بارے میں سورہ آل عمران میں اور سورہ بقرہ میں کافی ساری آیات گزری ہیں. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور فرمایا ضابطہ یہ ارشاد فرمایا خرچ اسے کرو جو تمہیں پسند ہو، طیب چیز کو، ردی نامناسب جس کو تم خود اپنے استعمال میں اپنے لیے موضوع مناسب نہیں سمجھتے تو وہ مجھے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. تاہم ادیان باطلہ اور روئے زمین کا جتنا نظام ہے اس کے اندر حصول انفاق
حصول مال اور انفاق فی سبیل اللہ کے لیے کوئی قدغن نہیں ہے. مال آئے جہاں سے مرضی آئے، مال جہاں مرضی خرچ کرو. اسلام میں کے علاوہ جتنے بھی نظام ہیں، اشتراکی نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس میں یہی ہے. اسلام کے اندر رائے صاحب یہ پابندی ہے کہ آپ کے ذرائع حصول اموال کے، اس کے اندر بھی حلت اور حرمت کی پابندی ہے. حلال ذرائع ہوں، حرام مثلا شراب کے فروخت پہ پابندی ہے، خنزیر کے گوشت پہ پابندی ہے. ہر وہ چیز جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے اس کے لیے کیا ہے. اور اپنے کاروبار میں سود، اس کے لیے پابندی ہے، جس سے دنیا کی کوئی اسلامی ریاست اب بچی ہوئی نہیں ہے. اس لیے بربادی ہمارا مقدر ہے. تو اب ذرائع، اس کے لیے بھی مسلمان پہ پابندی اور خرچ پر بھی پابندی. راہ صاحب خرچ پر بھی ہمارے ہاں رسومات پہ، شادی بیاہوں میں، روزمرہ کی زندگی میں ہم خرچ کر رہے ہیں جس کے ہم اللہ کے ہاں جواب دیں. اور اگر وہ ضابطے کے تحت خرچ ہو رہا ہے، ضروریات زندگی پہ ہو رہا ہے، تو کوئی پابندی نہیں. اور اگر جمیل صاحب اس میں فضول خرچی ہے تو قرآن 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل کیا پابندی لگائی؟ ایک جگہ نہیں، قرآن میں جا بجا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ اگر کسی سیاستدان کا جملہ ہوتا تو قوم معاف نہ کرتی، مولوی کا ہوتا تو ممبر سے ٹانگیں پکڑ کے نیچے کھینچ کے پھینکا جاتا. قرآن کا جملہ ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچ شیطان کے بھائی. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے. اگر کسی کو شیطان کا تعارف نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شیطان اپنے رب کے لیے فضول. فرمایا کلو واشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفو. فضول خرچی کی اجازت نہیں ہے. تو اس کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. نہیں بنائیں گے تو اللہ کے جواب دیں. اب ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے، جمیل صاحب دور کے قریب کے سارے عزیزوں کو راضی کیا جاتا ہے. رات کے اندھیرے میں جا کے بڑے سے بڑا آدمی بھی کوشش کرتا ہے، نہیں یار میرا زندگی کا آخری میں ہے، سارے کنبے قبیلے اپنے سارے پریوار کو راضی کر لو، لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں. ویسے ہی خط کے ذریعے، فون کے ذریعے کہیں گاڑی نکال کے بنایا جاتا ہے، وہ دونوں میاں بیوی جا رہے ہیں، بڑا بیٹا جا رہا ہے، داماد کو لے کے جا رہے ہیں، بیٹیوں کو لے کے جا رہے ہیں، منانے کے بہت ذرائع ہوتے ہیں. مگر اب شادی جب ہو رہی ہے تو ساری خرافات ہو رہی ہے، سارا کنبہ آ گیا اور اللہ کے رسول کو وہاں سے دھتکار دیا. شادی پر اللہ کے جو احکامات ہیں وہ ہم نے مسترد کر دیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے نکاح ہیں 11، 4 بیٹیوں کے نکاح ہے، شادی کر کے نہیں دکھلائے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ماڈل ہے. تو آپ نے شادی نہیں کی. ہم کو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تو نہیں کہ وہاں ان کی شادی نہیں ہے، ہم شادی کیسے کریں؟ ایسا عیسیٰ علیہ السلام کا زندگی کا یہ باب نامکمل ہے، شادی نہیں کیا. اب عیسیٰ کے پیروکار تو جو مرضی کرے نا، ہمارے پاس تو نمونہ ہے نا. ہم کیا کر رہے ہیں وہاں؟ سب کو راضی کر لیا اور ایک اللہ اور اللہ کے نبی کو ہم نے دوسرے لفظوں میں کہہ دیا کہ یہ ناراض ہو جائیں خیر ہے، کامیابی کے لیے برادری راضی ہونی چاہیے. برادری علی ایسے ہی ہے، بڑے بڑے آدمی کرو فر والے جناب جواب دے جاتے ہیں برادری کے آگے. سب یہ پگت ہلے ہو جاندی ہے نا. آگے فرمایا کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل. یہ یہودیوں کی طرف سے 2 اعتراض ہوئے راسا مسلمانوں کا کہ تم کہتے ہو ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں. اگر تم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہو تو پھر تم نے یہ اونٹنی کا گوشت اور دودھ اس کو حلال کیوں کیا؟ اونٹنی کے دودھ اور گوشت کو حلال کیوں کیا؟ اگر تم دوسرا اعتراض، اگر تم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہو تو تم نے وہ بیت المقدس کو قبلہ کیوں نہیں بنایا؟ بیت اللہ کیوں بنایا؟ وہ قبلہ بولتے وہ ہے. ان دونوں کا جواب دیا ہے. دونوں کا جواب کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے.
اب کھانوں میں حلت اور حرمت کا جو ضابطہ ہے وہ کھانے حلال ہیں، مگر وہ چیزیں جن کو اللہ نے حرام کر دیا وہ سورہ انعام کے اندر موجود ہے جی اور سورہ بقرہ میں موجود ہے، اور جگہوں پہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لی، یہ 4 کھانے ہیں، اور حلال ان کی فہرست اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں دے دی. یہ 8 ازواج من الذکر اثنین ومن الانثى اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین یہ ساری یہ ضابطہ حلت و حرمت کا اللہ نے بیان فرما دیا. اب جو حلال کھانے ہیں ان میں سے ہم کسی کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے. اب یہ معاملہ کیا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق، اور اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کو بشارت آئی تھی من وراء اسحاق یعقوب، آپ کا ایک بیٹا اسحاق ہوگا اور اس کے ساتھ ہی پوتا بھی ہوگا یعقوب. یعقوب عقب سے ہے، مطلب اسحاق کے فوراً بعد آئے گا، اور انہی کا نام دوسرا وہ ہے اسرائیل. اب ان کی اولاد کو اس لیے کہتے ہیں بنو اسرائیل، ان کے 12 قبیلے. جمیل صاحب کتنے؟ 12. اور ان کو اللہ نے اتنی بڑھوتری دی وہ کروڑوں میں چلے گئے. اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق رہے سب. اب جتنے نبی آئے روئے زمین پہ ان کے بعد وہ سارے بنو اسحاق میں سے آئے، اور ان کی تعداد 4000 سے بھی تقریباً زیادہ ہے. بنو اسماعیل میں سے ایک آئے امام الانبیاء جناب محمد رسول، وہ سید الانبیاء ہیں ایک، اور سارے انبیاء کے امام بنے، سارے انبیاء کے سردار بنے. اب ان میں سے جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ان کو ایک تکلیف ہوئی جس کو ہمارے ہاں اردو میں کہتے ہیں ارق النساء، لنگڑی کا درد. یہ بعض کہتے ہیں رگوں میں ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں پہلو میں، یہ پٹھوں میں. بہرحال یہ ڈاکٹر لوگ بہتر جانتے ہیں، حکماء بہتر جانتے ہیں یہ پٹھے کا ہے، رگ کا ہے. تو یہ اس پہلو سے چلتا ہے اور نیچے تک آتا ہے، پاؤں کی ہڈی تک پھیل جاتا ہے کبھی. یہ تکلیف ہوئی تو سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر مانی، یا اللہ مجھے صحت دے، تو میں صحت دینے پر اپنی مرغوب پسندیدہ چیز ایک چھوڑ دوں، ایک پسندیدہ چیز مرغوب چھوڑ دو. تو ان کا پسندیدہ کھانا تھا اونٹ کا گوشت، آج بھی عرب کے یہاں یہی ہے، اور اونٹنی کا دودھ. چنانچہ اللہ نے ان کو صحت دی اور انہوں نے وہ دونوں چھوڑ دی، انہوں نے دونوں چھوڑ دیے. اس کے بعد ان کے پیروکاروں نے از خود اپنے اوپر یہی قانون نافذ کر لیا. اس کی حرمت تورات میں نہیں تھی، علی اس کی حرمت تورات میں نہیں تھی. اس کو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ یہ تو ان کا ذاتی وجدان تھا. اب اگلا سوال کہ کیا ہم کسی چیز کو اپنے حرام قرار دے سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے، ہم کیا کسی چیز کو خود حلت و حرمت کا کسی انسان کو اختیار ہے؟ تو پہلی شریعتوں میں یہ ان کی جو حرمت تھی اس کی گنجائش تھی، اور یہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اجتہاد تھا. اس اجتہاد کی بنیاد پر انہوں نے اپنے اوپر اس کو ممنوع قرار دے لیا تھا. اسی کی پیروی میں ان کی امت کے لوگوں نے یہ طریقہ شروع کر دیا، اور اس کی حرمت کا یہ حکم تورات میں نہیں تھا، تورات میں نہیں. اب اس شریعت مبارکہ میں اللہ نے قطعاً پابندی لگا دی کہ حلت و حرمت کا کسی کو اختیار نہیں ہے، کسی کو. روئے زمین کے تمام اہل سنت والجماعت، چاروں ائمہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام اعظم، امام شافعی، چاروں کا پیروکار، ان کا موقف کیا ہے کہ حلت و حرمت کا اختیار کسی انسان کو نہیں، حتیٰ کہ امام الانبیاء کو بھی اس کا اختیار نہیں ہے. چنانچہ سورہ تحریم کے شان نزول میں ہے، شہد یا لونڈی دونوں میں سے ایک کو آپ نے اپنے اوپر ممنوع قرار دیا تو اللہ جل جلالہ امن والوں نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ. اے نبی، جس آپ نے اس کو اپنے اوپر کیوں ممنوع قرار دیا جس کو اللہ نے حلال کیا. اب اگر آپ نظر کے طور پہ نظر مان لیں، قسم کھا لیں، تو اس کا توڑنا ضروری ہے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے مقرر کر دیا اپنی قسم کو توڑو. میں اور آپ اچانک
کسی بات پہ بے ساختہ کہہ دیں، بے ساختہ ایک مثال کے طور پہ 100 امانی کہہ لیں تو پیچھے میں دودھ نہیں پاؤں گا، توڑنا قسم ضروری ہے، میں آج سے پیچھے حلال چیز نہیں کھاؤں گا، ویسا کسی بات میں جذباتی ہو کے غصے کا اظہار کرتے ہوئے تو اس کا توڑنا ضروری ہے۔ تم حلال کو حرام کیوں کر رہے ہو؟ اب سمجھ میں آگے؟ جب انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر تم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہو تو ملت ابراہیمی سے تو اس کا تعلق ہی نہیں، یعقوب علیہ السلام تو پوتے تھے آپ، بات سمجھے؟ ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ یہ قل فاتو بالتوراۃ فتلوها ان کنتم صادقین، لاؤ توریت کو تلاوت کر کے دکھلاؤ اس میں سے، تو اس میں تو تھا ہی نہیں۔ فبہت الذی کفر، کافر لاجواب ہو گیا۔ ان کا جی ہم نے اگر اس کو حلال کیا ہے تو یہ طبعاً فطرتاً اللہ کی حلال کرتا ہے۔ رہا مسئلہ کہ ملت ابراہیمی کے پیروکار ہم ہیں، ملت ابراہیمی میں اونٹنی کا گوشت، اونٹنی کا دودھ حرام نہیں ہے، وہ ذاتی فیصلہ تھا یعقوب علیہ السلام کا، اور ان کی پیروی میں ان کے پیروکاروں نے یہ شروع کر لیا تھا، اس کا حکم تورات میں نہیں ہے۔ اب انہوں نے یہ گڑبڑ کی تھی، ہاں کچھ چیزیں اللہ نے ان پر تورات میں حرام کی تھی، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، بہت سی حلال ان کے ظلم بغاوت سرکشی کی وجہ سے ہم نے طیب چیز کو بھی ان پر حرام کر دیا تھا، ان کی بغاوت کی وجہ سے۔ مثلا گوشت کے اندر چربی ہوتی ہے، حلال ہے، ان پر حرام کر دیا تھا۔ اب ان کو ایسا مشقت میں ڈالا، ہر بوٹی سے وہ علیحدہ نکال رہے ہیں چربی، ایک یہ کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ ہاں جو آنتوں میں چربی ہوتی ہے اس کی ان کو اجازت دی، اس طرح اور بھی احکامات ہیں۔ ہاں، اور امام الانبیاء کی زندگی میں ایک مقدمہ آیا، اطراف مدینہ سے شادی شدہ مرد عورت ان سے زنا کا جرم کا وقوع ہوا، تو جب مقدمہ عدالت میں آیا، جرم ثابت ہو گیا، سرکار دو عالم نے یہودی علماء کو بلا کے پوچھا کہ تمہاری مذہب میں اس کی سزا کیا ہے، تمہارے مذہب میں اس کی سزا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے وہ 100 درے ہیں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرمائے غلط کہہ رہے ہو، یہ نہیں، فرمایا اس کی سزا سنسار ہے۔ وہ کہتے نہیں، وہ کہتے نبی علیہ السلام ارشاد فرمائے لاؤ توریت، ابھی وہ اس میں نکال نہیں سکے تھے، عملاً ایک معاملے کو انہوں نے تبدیل کیا تھا، اب توریت لائی گئی، وہ گڑبڑ کر لیتے۔ جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے، وہ جب توریت کھولی انہیں کیا پڑھو گا، تو کلے آندھی میں نے نہیں آندھی، میں بھی یہودی عالم تھا، اللہ نے مجھے ہدایت دی کہ ڈنڈی نہیں مارنے دوں گا، یہ دیکھو یہ لکھا ہوا سنسار لکھا ہے، 100 درے نہیں لکھے ہوئے، تو چنانچہ ان کو 100 درے لگائے۔ اور انہی یہودیوں نے، روایت میں آتا ہے، ایک دفعہ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، ان کا جواب غیر نبی نہیں دے سکتا، ان کا جواب غیر نبی نہیں دے سکتا۔ پہلا سوال یہی تھا کہ یعقوب علیہ السلام کیا یہ اونٹنی کا معاملہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ تورات میں حرام نہیں تھا، وہ ان کا خود ساختہ فیصلہ تھا، اجتہادی فیصلہ تھا۔ فرمان لگے جواب درست ہے، جواب درست۔ اس کے بعد فرمان لگے نر اور مادے کے ملاپ کے بعد، انسانی نر مادے کے ملاپ کے بعد بچہ اور بچی، اس میں کیا حکمت ہے؟ کبھی بچہ ہوتا ہے کبھی بچی۔ نبی علیہ السلام نے، ہے تو اس کی تفصیل میں مختصر کہہ دیتا ہوں، فرمایا دونوں میں سے جس کا مادہ تولید غالب آ جائے تو وہ چیز پیدا ہوتی ہے، مرد کا غالب ہو تو لڑکا، عورت کا غالب ہو لڑکا۔ غلبے کے اندر پھر بھی صفات کا غلبہ، اور پھر اس مادے کی رنگت اس پہ، ان کا جی ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال ان کا کہ نبی علیہ السلام آخری جو نبی اس کی نشانی، آپ ارشاد فرمائے اس نبی کی آخری نشانی، فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، اس نبی کی آخری نبی کی نشانی ہوگی اس کی آنکھ سوئے گی دل نہیں سوئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام بس اوقات سوئے ہوئے اٹھے اور نمازیں مشغول ہو گئے، ان پر یا رسول اللہ تو یہ تو ثابت ہے وضو، فرمایا تمہارا ٹوٹتا ہے میرا نہیں ٹوٹتا، یہ نبی کی خصوصیت ہے، اس لیے تم جب سوتے ہو تمہارا دل بھی سو جاتا ہے، اور میں جب سوتا ہوں تنام عینایا ولا ینام قلبی، میرا دل۔ فرمان لگے چوتھا سوال کیا کہ اس نبی امی کے پاس جو فرشتہ وہی لے کے آتا ہے، جو اس کا دوست ہے، وہ اس کا نام کیا ہے؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا جبریل بس یہیں سے بدعت گئی یہودی کہنے لگے ہمارے آباء و اجداد کا دشمن ہے وہ، ہم نہیں مانتے، ہم تمہاری نبوت پہ ایمان لے آتے اگر جبریل نال تہاڈی دوستی نہ ہوتی۔ اس کو سورہ بقرہ کا آغاز وہ تیسرے سپارے پاؤ میں کہا ہے قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل فان اللہ عدو للکافرین، جو میرے جبریل کا میکائیل کا ان کا دشمن ہے تو میں اللہ بھی ان کا دشمن، میں بھی۔ تو اب ہم نے اللہ کے دشمنوں کو آقا بنایا ہوا ہے، خیر کے تو ہے نہیں بنائے، لباس ان جیسا، شکل ان جیسی، تہذیب ان جیسی، بگلے ان جیسے، ہم نے اپنے تشخص کو بالکل پامال کر ہے۔ 3 پیس ہماری عزت کا لباس، ہم قومی لباس کو نہیں پہنتے۔ میں نے اپنی اس مختصر سی زندگی میں آج تک بیرونی یورپ کا انگلش ممالک کا میرا سفر نہیں ہوا، آج تک میں نے پاکستان میں بیرونی ممالک کے جو لوگوں کو دیکھا ہے ان میں سے کسی ایک کو نہیں دیکھا کوئی شلوار قمیص انہوں نے پہنی ہو، ممکن ہے رائے صاحب نے دیکھو۔ اور ہمارے ہاں جناب مولوی دا پتر بھی میرے یہاں کھڑا ہے کہ نہیں عزت اس پہ، ہم نے عزت کا معیار یہ بنا دیا یہ نہیں۔ اور پھر اب وہ علامہ اقبال صاحب کا زندگی کا نچوڑ رائے صاحب نے ایک شعر میں سنا دیا، میں تجھے بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، مگر اسی شاعر مشرق کے ایک شعر بھی ہے تعظیم میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرما جمائی۔ میں تو ایک جملہ کہتا ہوں، تمام دنیا کے وزرائے خارجہ کی کانفرنس کے دوران رات 9 بجے خبرنامے میں ان کو جب دکھایا جاتا ہے تو علی انگلی رکھ کے بتاؤ، کوئی بتائے کہ میں مسلمان وزیر خارجہ کون سا ہے، بتا دیں گے؟ تو پھر ایک جیسے لباس پھر جنگ کا ہے کہ ابو رائے صاحب نے بڑا پرانا کلام سنایا مجھے، تو ابھی بھی اس کا شاعر کا نام بھول گیا۔ تو ہمارے حافظے کی تو حالت یہ ہے، ہم تو نادر خاں ہیں۔ میں تو اس لیے اکثر کہتا ہوں ہم سبق تیار کر کے لاتے ہیں، سنا کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے آج کے زمانے کی یونیورسٹیوں کے پروفیسر بھی سارے بیچارے ایسے ہیں، وہ تیاری کر کے لاتے ہیں، سائن بورڈ پہ کچھ باتیں لکھ کے دے دی، کچھ زبانی سنا دی، چلے گئے۔ اب کہاں سے لائے علامہ انور شاہ کاشمیری؟ ہاں کہاں سے لائے ان حافظ بانوں کو؟ وہ حافظے کا معیار تقویٰ تھا، وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے حافظے بھی نہیں ہے۔ حافظے کا معیار تقویٰ ہے، جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا اتنا اللہ جل جلالہ من والو اس نعمت سے نوازتے ہیں۔ ادب اور تقویٰ، ادب اور علامہ شمس کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ یہ اگر اس طرح کتاب کے اوپر حاشیہ لکھا ہوتا تھا، حاشیہ، تو کتاب کو پکڑ کے یوں ہماری طرف نہیں کرتے تھے، اٹھ کر ادھر سے جا کے پڑھتے تھے، کتاب کو اٹھ کر خود اٹھ کے جاتے تھے۔ کتاب کو میں نہیں بولنا، یہ ادب ہے۔ خیر اب قوم ہماری ادب سے بھی آ رہی ہے، اور ہماری جو اب یونیورسٹیوں کی پیداوار ہے وہ نہ باپ کا ادب، نہ ماں کا ادب، نہ اساتذہ کا ادب، نہ مشائخ کا ادب، نہ صلحاء کا، نہ خانقاہی لوگوں کا، نہ تبلیغ والوں کا، کسی کا بھی ادب نہیں۔ انجیر مرزا جیسے پیدا ہو رہے مردود، خدرائی، ہاں یا ایک بڑا سکالر ہے عالمی سطح کا وہ حامد غامدی، جاوید کیا نام اس کا جی؟ غامدی ہے، جاوید غامدی، اللہ اس کو ہدایت دے پا رہا۔ تو دوسرا تو وہ انہوں نے کیا کہا کہ جبریل سے ہمارے بابا اب دشمن ہے، لہٰذا ہم تمہاری بات ماننے کو تیار۔ تو اللہ نے اس آیت میں اس کا جواب دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تورات میں نہیں ہے، تم نے خود حرام کیا، فمن افتری علی اللہ الکذب، جس نے اللہ پہ جھوٹا بہتان باندھا کہ اللہ نے حرام کیا، حالانکہ میں نے حرام اونٹ کے گوشت کو، اونٹنی کو، دودھ کو میں نے حرام، فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ظالم۔ اور اسی چیز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو کوئی بات کہے اور کہہ کر یہ کہے کہ اللہ کے نبی کا قول ہے، ڈاکٹر صاحب توجہ، کوئی جملہ کہہ کے کیا کہے کہ اللہ کے نبی کا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ ہمارا فیس بک بھرا پڑا ہے، کیسے گل دا پتہ ہی کو نہیں، جو اچھا جملہ دیکھا ساتھ ہی کہہ دیا فرمان نبی، لکھو فرمان نبی، کیا ہو رہا ہے؟ پڑھا ہی نہیں، ہر نوجوان اٹھ کے کہتا ہے جملہ اس میں ڈالا اور ساتھ ہی لکھ دیا فرمان نبی۔ ایک طبقہ ہر چیز کو لکھتا جا رہا ہے فرمان علی، فرمان علی۔ ہاں آگے دوسرا جو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہہ دو ان سو کہ اللہ نے سچ کہا،
بس ملت ابراہیمی کی پیروی کریں. ملت ابراہیمی کے پیروکار اصل میں مسلمان ہیں. پیچھے بھی گزر چکا ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوا ھذا النبی والذین آمنوا. یہ ملت ابراہیمی کا قرب ہمارے نبی کو اور ان پہ ایمان لانے والوں کا ہے. ان کے جو اصول تھے وہی شریعت کا اللہ نے حصہ بنا دیا. بیت اللہ کا حج کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، ختنہ کرانا، قربانی کرنا، یہ سارے کے سارے جو بنیادی اصول تھے. آگے دوسرا ان کا اعتراض تھا کہ تم نے بیت المقدس کو قبلہ کیوں نہیں بنایا، بیت اللہ کو کیوں بنایا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ. اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے وہ بکہ میں ہے. بیت المقدس پہلے نہیں ہے، بیت اللہ پہلے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ بیت اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خانہ قبلہ و کعبہ بنایا اور بیت المقدس کا وجود پہلے. ہاں اسلام میں قبلہ اول وہ تھا، 16 یا 17 مہینے وہ قبلہ رہا. اس کے بعد اللہ نے نبی کی خواہش پر یہ قبلہ مستقل کر دیا. اب اس کی مختصر سی تاریخ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پہ اتارا، نیچے ان کو وحشت محسوس ہوئی تو فرمایا اوپر بیت المعمور ہے، اس کے بالکل نیچے جو وسط زمین ہے جہاں سے زمین کا نقطہ آغاز ہوا، یہاں پہ تم بیت اللہ بناؤ اور تم اس کا طواف کرو، عبادت کرو مجھے اللہ کی، تمہاری وحشت ختم ہو جائے گی. یہ سب سے پہلی تعمیر کس نے کی؟ اس کے بعد گردش ایام میں بہت سی چیزیں منہدم ہو جاتی ہیں. تو یہ اب اس کی دوسری تعمیر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی. دوسری تعمیر سیدنا. تیسری تعمیر اس کی جب بوسیدہ ہو گیا تو حلال مال جمع کیا. اس وقت تقریباً امام الانبیاء کی عمر تھی غالباً 35 برس کی. اس وقت بیت اللہ کی تعمیر ہوئی. جب حجر اسود کے رکھنے پہ ندا ہوا ہمارے قبیلے کے سربراہ کے ہمارا، تو فیصلہ دیا گیا کہ اب چلے جائیں، جو صبح سب سے پہلے اٹھ کے آئے گا. ہم کسی دی مرضی ساری رات جاگتے رہے، سب کو سلا دیا، سب سو گئے اور امام الانبیاء بیدار ہوئے. آپ تشریف لائے سب سے پہلے. اب جو قبیلہ آ رہا ہے وہ کہتا ہے محمد بن عبداللہ تو پہلے کھڑا ہے، محمد بن پہلے کھڑا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، ان کا جن کا حق ہے، ضابطے کے تحت ان کا امام الانبیاء کی ذہانت دیکھیں، فراست، ذہانت، کمال، حکمت. فرمانے لگے کہ ایک چادر بچھاؤ، اس پہ حجر اسود کو رکھا، سارے اس کے پلو پکڑ کے اٹھاؤ، اس کو سب شامل ہو گئے. اب وہاں سے آپ نے اٹھا کے رکھ دیا ہوا. یہ ہوئی تعمیر. اس کے اندر حتیم کو باہر رکھا گیا. عبداللہ بن زبیر کی جب گورنر ہوئے مکہ تو انہوں نے حتیم کو بیچ میں شامل کر لیا. اور عبد الملک بن مروان کے زمانے میں حجاج بن یوسف جب وہ آیا تو اس نے سارا گرا کے پھر اسی شکل پہ لے آیا. پھر اسی شکل پہ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ پھر وہ چاہا کہ نبی کی ذوق اور کے مطابق نبی کی زندگی میں جو تھا مسترا بنا دوں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرما دی. یہ نیک عادل بادشاہ تھا. عادل بادشاہ مولوی نے پوچھنا ہی کون، بڑے سے بڑے عالم کو بلا کے مشورہ ہی نہیں لیتے. ہاں ایک دفعہ وہ کرونا کے دور میں رائے صاحب آپ کے علم میں شاید ہے یا نہیں، وہ ہمارے موجودہ ہی صدر تھے، یہ مشورہ لے بیٹھے. یہ مشورہ انہوں نے جناب بھی بڑے بڑے اکابر، ان میں مفتی مدی صاحب دعوت برکاتہ، مولانا تقی عثمانی صاحب نے ان کو بلایا کہ وہ ہمیں مسجدیں بند کر دی. تو وہ کہنا کہ مسجد تو نہیں بند ہو سکتی، 5 وقت کی اذانیں ہوں گی، نمازیں ہوں گی، بند نہیں ہو سکتی. وہ بیچارہ کہنے لگا کہ دیکھو سعودیہ والوں نے مکہ اور مدینہ بھی بند کر دیا، بیت اللہ اور مسجد نبی کو بند کر دیا، اور ہمارا ان کا ایک دین ہے. ان دونوں بزرگوں میں سے ایک کہنے لگے ہمارا ان کا دین ایک ہے، آپ کو مغالطہ ہو گیا. وہاں دین سلاطین ہے اور یہاں دین محمدی ہے. اور اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ تم نے ایوان صدر میں بیٹھ کے آرڈر نہیں دیا، ہمیں بلایا، اس لیے کہ وہ عالم کے پاس دین زیادہ ہے، ہم سے مشورہ کر رہے ہیں. اور انہوں نے امام کعبہ سے بھی نہیں پوچھا، آرڈر دے کے بند کر دیا. دین بادشاہی ہوا، دین ہے سلاطین. اور آپ نے ہمیں بلایا ہے، آپ کو پتا ہے کہ جناب میں مسئلہ تھا مولویوں کو پتا ہے، ہمیں بلایا نا، یہ اس بات کی دلیل ہے. اور نہیں تو بند کر کے دیکھیں، ہم کھلوا کے دیکھیں، پھر ہم دیکھیں کھلتے ہیں کہ نہیں. پھر
انہوں نے کہا جی نہیں جی کچھ رعایت کریں. ہاں ان کا جی بند نہیں ہوں گے, درمیانی راہ کر لو, ان کے بچے نہیں آئیں گے منظور, بوڑھے نہیں آئیں گے منظور, قالینیں اٹھا دو منظور, فاصلہ ہوگا منظور, بند نہیں ہم نے ہونے دینا. ایسا ہے نہیں, بند نہیں ہوئے. خیر تو یہ اس کی تعمیرات. پھر وہ ترک کے عہد میں آ کے الحمدللہ بڑا خوبصورت ہوا, اور پھر وہ شاہ فہد کے دور میں تو اتنی خوبصورتی آئی, کمال کے انتہا کر دیا, اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو یہ ان اولا بیت. اب اس کا نام قرآن مجید میں بہت سے حوالے سے ہے. لفظ مکہ بھی ہے, بکہ بھی ہے, اور بلد امین بھی ہے, بلد امین بھی ہے. اس طرح سے بہت سے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوئے. تو یہاں پہ خانہ کعبہ, اور یہ فرمایا ببکہ. بکہ کے دو معنی استعمال ہوئے, اور ایک تو اجتماع کی جگہ, ایک معنی اس کا اجتماع کی جگہ. تو پوری دنیا سے لوگ کھنچے ہوئے آتے ہیں کہ نہیں, اس سے بڑا روئے زمین پہ کہیں اجتماع ہے. دوسرا اس کا معنی جھکا دینے والا. رسم اس کا معنی بڑے بڑے عمرا, بڑے بڑے کر و فر کے مالک, صنعت کار, جاگیردار, سرمایہ دار, سیاستدان, بڑی بڑی پارٹیوں کے سربراہ, بڑی بڑی مملکتوں کے ایوان صدر میں جن کے پیشاب میں دیوا جل رہا ہے, وہ بھی وہاں کے دونوں احرام کی چادریں باندھ کے پاگلوں کی طرح پھر رہے ہیں کہ نہیں, لبیک اللہم لبیک, جھکا دی. کیا کر دیے, جھکا دی. اور دوسرا اس کا معنی ہے جھکا دینا. ایک معنی اس کا کہ یہ جھکنا, دوسرا یہ ہے جو اس کی طرف بری نگاہ میلی کر کے دیکھے, اللہ تعالیٰ اس کو جھکا دے گے, توڑ دے گے. ابرہا آیا تھا کہ نہیں, ابرہا جھکایا کہ نہیں. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. چنانچہ حدیث میں آتا ہے, بخاری شریف کی روایت موجود ہے, کہ جو ساری نشانیاں جب رائے صاحب ہو جائیں گی نا, ساری آخری نشانی کہ ایک حبشے کا بادشاہ, کالا کلوٹا, موٹی موٹی پیڑھیوں والا, چھوٹے سے قد کا, وہ آئے گا, حملہ آور ہوگا, اور یہاں سے حجر اسود کو لے کے نکلے گا, بیت اللہ کو منہدم کرے گا. بس اس کے بعد یہ گویا کہ اس عالم سارے عالم کائنات کی روح ہے, برکت رشد و ہدایت. بس اس کے بعد سمجھو کب قیامت کے دو نشانیاں, لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک روئے زمین پہ ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے. تو اس کی پہلا یہ ہوگا, یہ حالات ہوں گے, پھر ایک بھی اللہ کہنے والا باقی نہیں. خیر, تو فرمایا بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا مکہ میں ہے, مبارکن بابرکت ہے. مبارکن برکت ہے. برکت کا معنی زیادتی, اور زیادتی تقدس کے ساتھ, قدس کے ساتھ, اللہ کی طرف سے پاکیزگی کے ساتھ. اب دیکھیں زیادتی کیا ہے. میں اور آپ یہاں پہ ایک نماز پڑھیں بغیر جماعت کے, تو ایک نماز کا, جماعت سے پڑھیں تو رائے صاحب کتنا, 27 گنا. اور مسجد نبوی پڑھیں تو کتنا, 1,00,000 مسجد نبوی, 50,000 مسجد, اور بیت المقدس میں 70,000 تھوڑا 25 بیت المقدس, اچھا بیت المقدس, اور بیت اللہ میں, مسجد حرام میں 1,00,000 1,00,000. مبارکن ہے کہ 5 نمازیں پڑھی, 5 نمازیں پڑھی جماعت کے ساتھ, 5 نمازوں میں کتنا ہو گیا, وہ 1,00,000 ہے. اس کو جب ہم ضرب دیں گے نماز باجماعت کے ساتھ تو دیکھیں کتنا ہو گیا. اور پھر رمضان شریف میں جو ہے ایک فرد کا ثواب 70 گنا اور بڑھ جاتا ہے. تو یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کمپیوٹر تو جواب دے جائیں گے. ایسے اتنے لوگ رمضان شریف میں جاتے ہیں. ابھی سے کوشش کریں کہ اللہ رمضان شریف میں وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. تو ظاہراً بھی برکت والا بھی ہے. اور فرمائے ہدی للعالمین, ہدی ہدایت ہے جہاں والوں کے لیے. قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو وہ ساری دنیا کا چکر لگا لے گا, مگر وہاں اندر داخل, اور رشد و ہدایت کا محور و مرکز وہ ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ 1,24,000 انبیاء نے جس کا طواف کیا, جہاں پہ نماز ادا کی. اور یہیں پہ اب ہدی للعالمین, امام الانبیاء کی جائے ولادت کون سی ہے, مکہ. آپ کو نبوت کہاں ملی, قرآن کہاں نازل ہوا, ہدی للعالمین, ہدایت ہے جہاں والوں کے لیے. وہیں پہ آخری نبی پیدا ہو رہا ہے, وہیں پہ نبوت مل رہی ہے, وہیں پہ قرآن نازل ہو رہا ہے.
اور اللہ نے کہا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ بے شک لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، میں شہر کی کیوں نہ قسم اٹھاؤں، آپ بھی شہر میں رہتے بے شک تو ہدی للعالمین۔ اور آگے فرمایا فی آیات بینات، اس میں نشانیاں ہیں کھلی مقام ابراہیم۔ رہ سب توجہ ہو، آپ کے لیے میں اضافہ کر دوں، ایک تو مقام ابراہیم وہ پتھر ہے نا جس پہ ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر کعبہ فرما رہے تھے، تعمیر بیت اللہ جب فرما رہے تھے تو وہ لفٹ کا کام دے رہا تھا، وہ ہے وہاں پہ اور بڑا خوبصورت رکھا ہوا ہے محفوظ کر کے۔ اللہ ان خدام کو جزائے خیر نصیب فرمائے جنہوں نے اس کو حفاظت کے ساتھ وہاں پہ رکھا ہے۔ ایک تو مقام ابراہیم یہ ہے، ایک علم میں اضافہ۔ مسلم حضرات نے لکھا ہے مقام ابراہیم سے مانا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آل اولاد کے لیے پڑاؤ کی جگہ اسی کو بنایا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میری اولاد کو اس وادی میں مسکن بنا دے، اس وادی کو میری اولاد کے لیے مسکن بنا دے۔ وادی تو ایسی جہاں پہ کھیتی باڑی نہیں ہے، تو مقام ابراہیم سے ایک معنی تو یہ مراد ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے ٹھہرنے کی جگہ، اور دوسرا جو عرف میں معنی ہے کہ وہ مقام ابراہیم جس پتھر پہ آپ کے پاؤں کے نشان ہے وہ بھی وہی ہے۔ فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، اور جس میں داخل ہو گیا امن والا ہو گیا۔ ظاہری بھی امن ہے، تمام محدثین تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے اگر کوئی مجرم جس پہ حدود کا نفاذ ہو رہا ہو، قاتل چور ڈاکو وہاں چلا جائے تو اس کو وہاں پہ حد کو نافذ نہیں کرنا۔ ہاں حالات ایسے بناؤ کہ اس کو مجبور کر دو، حکم پانی بند کر دو کہ وہ نکل کے باہر آئے، پکڑ کے حد نافذ کر دو، اندر حد نافذ نہیں کرنا۔ یہ ظاہری عمل ہے۔ سن 79 میں ایک گروہ اندر اسلحہ لے کے چلا گیا، بڑی لمبی کہانی ہے، میناریں بھر لی اس نے، اب اس نے بیت اللہ پہ قبضہ کر لیا۔ اب علماء سے فتویٰ لیا گیا تو علماء نے کہا اب اس کے لیے مجبوری کی حالت میں ہتھیار اٹھانا جائز ہے۔ اس میں ہماری آرمی نے بھی حصہ لیا، ان کو نکالا پھر وہاں سے، تو وگرنہ ہتھیار اٹھانے کی وہاں پہ قیامت کی صبح تک اجازت یہ مجبوری ہے۔ من دخلہ کان آمنا، اور ظاہری بھی امن ہے اور باطنی بھی امن ہے، باطنی بھی امن ہے ہر اعتبار سے، یہ صبح شام دن میں رات میں سفر موسم میں سردی ہو گرمی ہو امن ہے، اطمینان سے نمازیں پڑھیں تلاوت کریں کوئی معاملہ نہیں۔ اور فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے بیت اللہ کا حج اس شخص کے ذمے جو اس پر زیادہ راہ کی طاقت رکھتا ہو۔ اگر زندگی کے کسی موڑ میں اتنے پیسے آپ کی کسٹڈی میں تصرف میں قبضے میں آ جائیں کہ پیچھے گھر والوں کا زیادہ راہ بھی ہو اور آپ کے پاس زیادہ راہ بھی ہو، گھر والوں کے پیس بھی پیچھے گھر کا خرچہ باقی ہو، تو بس آپ پر حج فرض ہو گیا، آپ پر حج فرض ہو کہ 42 دن آپ نے وہاں رہنا ہے۔ جو ہمارے ہاں حج کا جو طریقہ ہے پاکستانی طور پہ حج کا جو سفر کا دورانیہ ہے، تو اتنے عرصے گھر والے وہ فقر و فاقہ میں مبتلا نہ ہوں، آپ بھی اطمینان سے سارے خرچے وہاں کے برداشت کر لیں، تو جب زندگی میں اطلاع آ جائے اور یہ زائد ضرورت ہو مکروہ نہ ہوا۔ اب اس فرضیت پہ فروعی اختلاف ہے، امام احمد بن حنبل غالباً ان کا موقف یہ ہے کہ صحت بھی ضروری ہے، اپاہج معذور پہ حج فرض نہیں ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے نہیں حج فرض ہو جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج جو عبادت ہے یہ بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے، بدنی بھی ہے اور صحت بھی ہو اور مال بھی ہو، دونوں چیزیں۔ اب ایک عبادت صرف بدنی ہے نماز، ایک عبادت صرف مالی ہے زکوٰۃ، اور دوسری عبادت صرف بدنی ہے روزہ، جسم استعمال ہو رہا ہے بھوک پیاس جھیل رہا ہے، اور یہ جو زکوٰۃ ہے یہ جو عبادت ہے بدنی بھی ہے اور تاہم ایک عورت اس پہ اگر مال ہے اس کے ساتھ محرم کا انتظام نہیں ہے، محرم کا انتظام نہیں ہے، تو جب تک محرم کا انتظام نہ ہو وہ حج پہ جا فرمایا 3 دن سے زائد سفر کی اجازت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شدید نالا ہے اس عورت سے جو سفر کر رہی ہے۔ اور روایت میں آتا ہے ایک عجیب واقعہ ہے سب، ایک عورت حج پہ چلی گئی اور صحابیات میں سے، اور صحابی کا نام مجاہدین کی فہرست میں آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا
کہا جناب گھر والے آپ کے؟ فرمایا وہ حج پہ گئے. اور فرمایا تم؟ کہ میں جہاد میں جا رہا ہوں. فرمایا چھوڑو جہاد کو, چلو بیوی کے ساتھ. محرم ہونا ضروری ہے, بغیر محرم کے اس کا حج فریضہ حج ادا نہیں ہوگا. اب ہماری سعودی حکومت اللہ ان کو جزائے خیر دے, کیا دعا کریں, دعا ہی دے سکتے ہیں. انہوں نے محرم کی شرط ہی ختم کر دی. محرم کی شرط ہی اب ختم ہو گئی, پہلے تھی. پہلے ایک زمانے میں 40 سال تک تو تھی, پھر نہیں تھی, پھر وہ 60 سال کی, پتہ نہیں کیا کیا قباحتیں ہوتی رہتی ہیں. تو اب وہ بالکل ختم کر دی. نوجوان لڑکے جائیں کوئی پابندی نہیں. ہمارے ہاں ٹریول ایجنسی والے وہ جو عورت کے ساتھ جس کو مرضی محرم بنا دیتے تھے. محرم وہ ہوتا ہے جس سے دائمی قیامت کی صبح تک نکاح حرام ہے. جس طرح باپ ہے, بیٹا ہے, بھائی ہے, بھتیجا ہے یا شوہر ہے. تو شوہر تو ہے ہی, شوہر وہ تو سب سے بڑا استحقاق رکھتا ہے عورت کے وجود پہ, وہ ساتھ ہو. اب اندازہ لگائے اگر صحابی کو جہاد میں نہیں جانے دیا جا رہا اور عورت کے ساتھ فرض حج کا کہا جا رہا ہے, اب ہمارے ہاں کیا بنے گا. دبئی میں ہماری ہزاروں بچیاں نوکری کر رہی ہیں, بیرونی ممالک یونیورسٹیوں میں وہ اقامت پذیر ہے, ہزاروں بچی ہماری پڑھ رہی ہیں. پاکستان کے اندرون ملک سفر کر رہی ہیں. پشاور یونیورسٹی, جامعہ پنجاب, جامعہ جناب جام شورو, اس کے اندر بچیاں رہ رہی ہیں, سفر کر کے اکیلی جا رہی ہیں. اب رائے صاحب آئین قانون تو میں نہیں پوچھتا, اس لیے کہ اس میں تو گنجائش ہے. شہری طور پہ کیا حکم ہوگا اس کو, وہ کیا کہتے ہیں, لاؤ نہیں ہے شریعت, انہوں پوچھتے کوئی نہیں بیچاری, وہ تو یتیم ہے. اندازہ لگا کیا بنے گا, رحمتیں کیسے آئیں گی. قدم قدم پہ اللہ کی نافرمانیاں. اور پھر پچھلے دنوں بھاولپور یونیورسٹی کا جو تھوڑا سا پردہ اللہ نے اٹھایا مسلمانوں کی, تھوڑا سا اٹھایا ابھی. اسلامیہ یونیورسٹی. ہاں جی, اسلامیہ یونیورسٹی ہے. نہیں اب تو اسلامیہ نہیں رہی, اب تو یونیورسٹی ہے, نام اسلامیہ یونیورسٹی ہے, لیکن کسی زمانے میں اسلامیہ یونیورسٹی تھی. اور دیکھیں نا, تو ملک بھی تو اسلامی جمہوریہ ہے نا, بنا بھی تو اسلام کے نام پہ ہے. اور یہاں پہ سیاستدان کیا تماشا گل کھلا رہے ہیں, حکمران کیا کر رہے ہیں, فلاں 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 فلاں, ایک طویل فہرست ہے. وہ کیا ہو رہا ہے. تو فرمایا اب عورت کے پاس اگر محرم کا انتظام نہیں اور اسی حالت میں دنیا سے چلی جائے تو بڑی ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا مواخذہ, شرط پوری نہیں, شرط پوری. ہاں اگر ایک بندہ اس پہ حج فرض ہو گیا اور اگر صحت بحال ہو جائے تو جائے گا. وہ نہیں بحال ہو رہی تو اس کو وصیت کرنا, حج بدل پہ بھیجنا دوسرے کو, اس کی ذمہ داری, اس کی ذمہ داری. آگے فرمایا ومن کفارہ, جس نے انکار کر دیا, جس نے نظریات کی انکار کر دیا تو کافر ہو گیا حج کا. عام اللہ نے انکار کر دیا, جانے کا نام نہیں لے رہا, نہ حج پاسپورٹ بنا رہا ہے, نہ درخواست دے رہا ہے, نہ وہ حالات قوانین پوچھ رہا ہے کہ کیسے جاؤں, کیا طریقہ ہے. ادھر آتا ہی نہیں, ذرا پیسے کھیسے جائے پہنے, ہاں جی ڈاکٹر صاحب کو پلاٹ, انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر صاحب. قاری بھی ادھر لگ گیا ہے, ڈاکٹر بھی ادھر لگ گیا ہے, وکیل بھی ادھر لگ گیا ہے, سارے کے سارے ایک اور پلاٹ لے لیں اتنا نفع ہوگا اس میں, بس ادھر لگے ہوئے ہیں. ومن کفارہ, عملاً کفر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے فإن اللہ غنی عن العالمین, ہم بھی جہاں والوں سے بے نیاز, میں نے تھوڑی کو لوڑ لی, میں نے تھوڑی غنی کمانا, بے نیاز ہوں میں بھی. چنانچہ روایات میں آتا ہے اگر ایک شخص پہ حج فرض ہو گیا اور وہ حج کو نہیں جا رہا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کے اظہار پر فرمایا انشاء مات یہودین و انشاء مات نصرانین, تیری مرضی یہودی ہو کے مر جا, تیری مرضی عیسائی ہو کے مر جا, مینوں تے میرے اللہ نے تیری بھی کوئی لوڑ نہیں جو حج فرض پہ نہیں جا رہا. اور اب یہ بہت بڑی فہرست ہے, بہت بڑی. خدا لگا کہ جی حج اس دفعہ بھی ابھی تک وہ حج کا درخواست جتنا کوٹا پورا نہیں ہوا, پچھلی دفعہ بھی کوٹا پورا نہیں ہوا. رات مجھے ایک نوجوان لڑکا کہہ رہا تھا کہ ہم فلاں جگہ جناب علی کڑھائی گوشت کھانے گئے, اس کا دمبے کا گوشت, تو میں نے کہا کیا ریٹ ہے, کہتا 3,500 روپے کلو کا. کتنا؟ 3,500. میں بندے دی کی پوزیشن ہے, کہتا کر صاحب 2 گھنٹے لگتے ہیں واری آن سے. کتنے؟ 2 گھنٹے. اس سے پوچھا جناب علی, کہتا جی 35-40 میرے بکرے لگتے ہیں, اس سے زیادہ لابدہ ہی نہیں تو میں اور لے آؤں. اندازہ لگا. ہماری شادیوں کو ذرا دیکھیں کیا ہو رہا ہے, بنگلوں کو دیکھیں کیا ہو رہا ہے, ڈیفنس آدھے سے زیادہ بھرا پڑا ہے, کلو جناب وہاں پہ سونے ہیں. ویسے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں, 2 کلو 3 کلو سونے ہیں خواتین کے پاس. کہتے ہیں کوٹا پورا نہیں ہو رہا, اس لیے کہ حج کی اہمیت کو ختم کر دیا ہم نے.
ابھی جناب علی کوئی قاری صاحب سے کہتے ہیں جناب وزیر اعظم نے ملاقات نہ کر دی تھی وہ تو بوتھا میں دیکھا ہوں وزیر اعظم ہے، میری بھی ایک تصویر بن گئی، اور رب سے ملاقات در رسالت میں حاضری اس کی طلب نہیں ہمیں، اس کی ہمیں طلب نہیں ہے۔ اور وہ مذہبی طبقہ اپنے آپ کو کہلانے والا وہ کہتے ہیں اس کائنات میں جناب علی سب سے بڑے عاشق رسول ہم ہیں، میلاد النبی کے اوپر جناب علی 3 لاکھ کا کیک کٹ رہا ہے، وہ ساری ہم نے کرسمس ڈے والی ساری تقریبات بنا لی ہم نے، کیا ہو رہا ہے؟ حج کو جانے کو تیار نہیں، عمرہ کرنے کو جانے کو تیار نہیں ہے، یہ بے طلبی کی انتہا ہے، وگرنہ ایسی صورت حال نہیں ہے کہ پاکستان میں اتنی غربت ہے۔ پاکستان تو میرا خیال ہے سارے تاجر میل کا پاکستان کا قرضہ بھی لا سکتے ہیں، ایڈے کو بھوکے ننگے نہیں ہے کہ اب دیکھنا الیکشن میں کتنی دے کے کھڑکیں گی، کیوں جی؟ ہاں کھڑکیں گے نا، ہمارے لیڈر بھی ایسے ہوں گے جنہوں نے ابھی تک جناب لحاظ نہیں کیا ہوگا۔ عمران کے بارے میں تو علی صاحب بتلائیں گے، باقیوں کا مجھے نہیں پتا، ہر بندہ اپنے لیڈر کو بتائے۔ حج کیا بھوکا ہے بالکل، پرلے درجے کا بھوکا، زکات کا حقدار ہے، اکٹھی کرو زکات، باقی نے سارے یہ بلوچستان کے سردار بھرے پڑے، خیبر پختون کے تاجر بھرے پڑے، سندھ کے وڈیرے جاگیردار بھرے پڑے ہیں۔ زرداری کے وہ بتائیں، لیاقت صاحب نے ان سے پوچھ رہا تھا زرداری نے حج کیا ہے، بلاول نے کیا ہے؟ سرکاری خزانے کو استعمال کر کے یہ بدبخت جاتے ہیں سرکاری خزانے میں، جیل سے جانے کو تیار نہیں ہے۔ پاکستان کے ایک وزیر اعظم 300 بندوں کی جناب جنگ لے کے چلا گیا تھا عمرے واسطے، خزانے کو لوٹ رہے ہیں، لوٹو جتنا لوٹا جاتا ہے، لوٹو جتنا لوٹا جاتا ہے۔ مولویاں دی جناب دعا نال بخشش نہیں جو لگی، پاوے کلنا ختم دلاؤ، پاوے 40 سے ختم دلاؤ، یہ ساری بدعتیں، خرافات، رسومات ہیں، ان کا پیغمبر کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ہے تو صدیق اکبر کے کل دکھاؤ، عمر فاروق کے کل دکھاؤ، علی کے حسنین کے کل دکھاؤ، ان کا 40 سے دکھلاؤ، کوئی ماں کا لال کتاب تاریخی کتاب سے کوئی حوالہ دکھا دے۔ ابو حنیفہ کے پیروکار کہلانے والے دیوبندی بریلویوں امام اعظم ابو حنیفہ کے کل اور 47 سے دکھاؤ، دکھاؤ کہاں ہے؟ اس سے بخشش نہیں ہوگی، یہ بھی رسم کے زمرے میں، یہ بھی رسم کے اسی کے لیے جناب جی کوئی رسم فل کر رہا ہے، کوئی رسم کل کر رہا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، ٹھیک ہے، اشارے ہیں، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، دل نہ سمجھ آئے کلیاں پوچھ لے گا۔ خیر، تو سرکاری خزانے سے اب وہ سارے کے سارے 2-2 4-4 کروڑ لے کے لہر میں لے کے پیسے لے لو اور ٹکٹ ہمیں دے دو۔ وڈیرے پوچھ رہے ہیں کنے کو خرچہ کریں گا؟ تو انہوں نے کہا جنہ ہو جائے، زیرو لکھتا جنہ مرضی ہو جائے میں لاؤں گا رہ سکتے، حج دی توفیق نہیں، وہ سارے ٹبر سارے پینڈوں نہیں جا سکتے ہیں، حج دی توفیق نہیں۔ ومن کفر فإن اللہ، اس آیت کا مذاق ہے کیا نہیں؟ جو بھی ہیں کیسے باشد، جس برادری کے ہوں، جس صوبے کے ہوں، جس جماعت کے ہوں، ومن کفر ہم پہ اللہ کی رحمت آئے نہیں آئی؟ اللہ تو نبی نے یہاں تک کہہ دیا انشاء مات یہودین و انشاء مات نصرانی۔ جن پنڈا کے زمیندار نے جناب 2 کنال بیچ کے آ سکتے ہیں تو ماشاءاللہ پراپرٹی مرلیاں چ آ گیا، لاہور والے مرلیاں چ آ گئے، پنڈا والے جناب کنال جانا نہیں، اس لیے طلب نہیں ہے، طلب نہیں ہے، اور جس کی طلب ہے وہ بیرونی دنیا میں ہماری بچیاں جناب کیا کینیڈا کیا یورپ بھرا پڑا ہے ہماری بچیوں سے وہاں پڑھ رہی ہیں لاکھوں روپے دے کے۔ یہ تو بے نمازیوں کی نہیں، نمازیوں کی میں بتا رہا ہوں، یہ حالت ہے جس کی طلب ہے ہمیں، اور غیر شرعی سفر ہو رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ و من والو ہمیں اللہ اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے اور کفران نعمت والوں سے اللہ محفوظ فرما کر نعمت کی قدردانی والوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے۔ جزاک اللہ۔